یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پروگرام میں روحانی علاج جو بتائے جاتے ہیں ہم وہ تو پڑھتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم روزی میں برکت کے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وظائف پڑھنے کے باوجود پھر بھی روزی میں برکت نہیں ہو پا رہی، پیسہ رک نہیں رہا، پتہ نہیں چلتا کہاں آتا ہے کہاں خرچ ہو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں میں سے اکثریت کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ پیسہ ہاتھ میں نہیں رکتا۔ تو اب اس حوالے سے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی برکت نہیں ہو پا رہی، اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے، جو وظائف آپ کو بتائے گئے ہیں وہ تو آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ کچھ ضروری باتیں ہیں اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کا یہ معنی نہیں ہے کہ دولت کا انبار لگ جائے اور جو ہے وہ دولت بڑھتی چلی جائے، بلکہ جو ہے وہ جس دولت میں آپ کا گزارا ہو جائے، آپ کو قناعت کی سعادت مل جائے۔ کئی ایسے ہیں جن کی حافظ ختم ہی نہیں ہو رہی، دولت بہت اتنی ہے کہ ان کی کہتے ہیں کہ اور آنے والی پشتیں بھی اگر کھائیں گی تو دولت ختم نہیں ہوگی، مگر قناعت نہیں ہے۔ دولت مزید پانے کے لیے کوششیں جاری کیے ہوئے ہیں، اپنی نمازوں کو بھی اس میں ترک کر دیتے ہیں۔ تو قناعت کی دولت مل جانا، برکت مل جانا جو ہے یہ بڑی بات ہے۔ اور اگر آپ کا گزارا ہو رہا ہے تو اور آپ کی فرمائشیں اس قسم کی ہیں، اس کے لیے اب آپ مانگتے ہیں تو دیکھیں جو ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے کہ بھئی جو ہے وہ میری تنگی تو دور ہو گئی نا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کتنوں سے بہتر ہیں۔ دوسری بات ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جس سے تنگ دستی ہو جاتی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، چند میں عرض کرتا ہوں، اور ان باتوں میں اگر آپ مبتلا ہیں یا گھر میں کوئی مبتلا ہے تو ان کو آپ بتائیں۔ مثلا بغیر ہاتھ دھوئے کھانا پینا، اس سے تنگ دستی گھر میں آتی ہے۔ ننگے سر کھانا، اس سے تنگ دستی آتی ہے۔ دروازے پر بیٹھ جانا، اس پر تنگ دستی آتی ہیں۔ بعض محلوں میں ایسا میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں جو نا وہ دروازوں میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ یہ جب ہم پہلے جاتے تھے چھوٹے تھے تو وہاں ان کا معمول تھا کہ وہ دروازوں پر عورتیں بیٹھتی ہیں شام، تو ایک تو عورت کا باہر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو گھر میں بھی ہیں آپ تو بیچ دروازے کے اندر آپ نے ایسے گزرگاہ والی جگہ پر نہیں بیٹھنا۔ میت کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا، بغیر دسترخوان کے، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے جو ہے وہ کھانا کھانا، دانتوں سے روٹی کترنا، یہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ بس وہ کھانا بھی، روٹی آئی ہے نا، اب روٹی کا ایک پیس لے کر کو اتر رہے ہیں جناب۔ برگر بھی تو کھا رہے ہوتے نا، برگر سموسے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر کھائے ہوئے یہ بھی اسی میں آئے گا شاہ صاحب؟ دیکھیں اس کو تو کھانے کا انداز یہ ہے، وہ اس کو قطر نہیں رہا۔ اچھا، قطرنا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ روٹی کا ایک پیس لے کر جو ہے نا اس کو جو ہے وہ قطر رہا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ اب برگر کو تو ظاہر ہے کھایا ہی اس طرح جائے گا، اب اس کے اندر کباب نکال کر اس نے الگ سے نوالا تو بنانا نہیں ہے، صحیح، تو یہ زمرے میں نہیں آئے گا۔ اچھا، جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس طرح اور بھی چیزیں ہیں، مثلاً جیسے دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، حالانکہ یہ اتنی بڑی، اگر کوئی ذرہ گر جائے، کوئی نوالا گر جائے دسترخوان پر، اس کو صاف کر کے کھا لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے گھر میں برکت بھی پیدا ہوگی اور اولاد بھی آپ کو بے عیب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، یعنی برکت کس میں ہے کہ آپ نے وہ نوالا اٹھا کے کھا لیا یا وہ ذرات اٹھا کر آپ نے کھا لیے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جب تل والی روٹی آ گئی جی، اس کے ذرات جو ہے نا وہ گرتے رہتے کافی گر رہے ہیں، ہو۔ اس کو میں نے دیکھا امیر علیہ سنت کی ایسی روٹی وغیرہ ہوتی ہے تو سالن کے اوپر ہی توڑتے ہیں اس کو۔ عام روٹی کو بھی دیکھا کہ اس کے ذرات جو ہے نا وہ سالن میں گرے۔ عموماً اب یہ چیزیں نا وہ اب ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ جائزہ لیں، کئی گھروں میں ہم جاتے ہیں تو ان کے سنک میں چاول کے بہت سارے دانے پڑے ہوتے ہیں۔ جی جی جی۔ اچھا، یہ دھوتے وقت چاول کے دانے ہیں۔ جب کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کے اندر چاول موجود ہیں، وہ بھی سنک میں موجود ہیں۔ کھانا پکانے سے پہلے بھی چاول ضائع ہو رہے ہیں، کھانا جو ہے کھانے کے بعد بھی سنک میں وہ چاول موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے بہت سارا رزق ضائع کر رہے ہیں۔ پھر تنگ دستی کا رونا، ان طرح کی چیزیں سے انشاءاللہ آپ بچیں گے تو انشاءاللہ الرحمن تنگ دستی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ قناعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں آپ نے وظیفہ نہیں فرمائے، علاج سارے ماشاءاللہ ارشاد فرما دیا۔ اچھا شاہ صاحب، میں آپ کی گفتگو سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی، اگر غلطی پر ہوں تو اصلاح فرمائیے گا۔ یعنی آپ کی ساری بات کا جو خلاصہ ہے نا، میں یوں سمجھ چکا ہوں، سمجھا ہوں کہ ایک مریض ہے، اپنا علاج کروا رہا ہے، دوا تو استعمال کر رہا ہے، وہ دوائی پابندی سے لے رہا ہے، صبح دوپہر شام تینوں ٹائم دوائی کرے، لیکن وہ پرہیز نہیں کر رہا۔ تو اب ایسا مریض بھی کما حق کو شفا حاصل نہیں کر پائے گا۔ آپ حکیم لوگ تو زیادہ اس کا کام کرواتے ہیں نا، صحیح، پرہیز کا ان کا ہوتا ہے معاملہ کہ آپ جو ہے وہ اگر بلغم آپ کا اتنا ہے اور آپ چاول کھائے جا رہے ہیں یا بلغمی اشیاء کھا رہے ہیں
تو اس سے تو بچ ہی نہیں کہنا حضرت میں علاج تو اب دوائی تو کھا ہی رہا ہوں. روحانی علاج میں بھی پرہیز ہوتا ہے؟ یہاں کیوں نہیں پرہیز ہوتا؟ آپ جیسے میں نے عادات ہیں جی. اسی طرح ہیں. اچھا بعض وظائف آپ بیان کرنے کے بعد ہم خود کہتے ہیں کہ اس کی آپ شروع میں نا جی نیاز دے دیں آپ نا. صحیح. جب بعض وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اول آخر آپ درود پاک پڑھیں. تو یہ تمام چیزیں. پھر کچھ چیزوں سے پرہیز کروایا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ نہ کریں. اچھا ایک پرہیز جو تو سب ہی نے کرنا ہے, حرام روزی نہیں کھانی اس نے. جی پیٹ میں حرام ہے تو آپ جتنے بھی وظیفے کر لیں آپ نے, جی جی آپ دعائیں بھی آپ کی قبول نہیں ہوں گی, نماز بھی آپ کی قبول نہیں ہوگی. صحیح. تو پھر حرام سے بھی بچانا, جھوٹ بولتے رہیں گے آپ کو اور وظیفہ بھی پڑھنا ہے تو پھر برکت نہیں ہوگی آپ کی. صحیح ہے, یعنی گناہوں کا بھی پرہیز کرنا ہے, بالکل روحانی کرنا ہے. علاج کروانا ہے. تو ماشاء